شیلا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شیلا. وعلیکم السلام. جی شیلا, کیا کہیں گی آپ اپنی زندگی کے بارے میں؟ جی بالکل, میں اپنی زندگی کی ایک بہت تلخ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. میری شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی, اور شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیارا سا بیٹا دیا تھا. شادی بہت اچھی تھی, ہسبینڈ بہت اچھے تھے, زندگی بہت پیاری تھی, اور بچہ جب ہوا تو اور خوبصورت ہو گئی. بچہ میرا جب 4 سال کا ہوا, جب تک سب کچھ صحیح تھا. تقریباً 1 سال تک میں نے بہت بھاگ دوڑ کی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بھی میرے ساتھ تھے, اس کے ساتھ میرے ساتھ جاتے تھے ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا, بچے کے لیے دیکھنا کہ کیسے دکھانا ہے, کیا کرنا. لیکن اس کے بعد وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہونے لگے. اچھا, وہ تو اریٹیٹ ہوتے تھے, ظاہر سی بات ہے, کبھی میں پیسے مانگتی تھی کہ ٹیسٹ کروانا ہے, کبھی ڈاکٹر کے جانا ہے, کبھی رینٹ چاہیے, تو وہ تھوڑا اریٹیٹ ہوتے تھے. میں کیا کرتی تھی, کبھی امی سے لے لیے, کبھی بھائی سے لے لیے, کر لیتی تھی کہ چلو بچے کی وجہ سے مجھے کمپرومائز کرنا ہے. لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کب جو ہے وہ کسی اور طرف کنورٹ ہو جائیں گے. میں اپنے بچے کی محبت میں صرف اور صرف بچے پر اتنی زیادہ توجہ دیتی تھی کہ سارا دھیان میرا جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف تھا. اب ہوا یہ کہ میرے شوہر نے جو ہے نا ایک دم سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا, مطلب چل ہو گئے بالکل, انہوں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا. اچھا, وہ خوش رہنے لگے نا, مجھے نہیں اندازہ تھا. میں کہتی تھی چلو شکر ہے اللہ کا کہ اب ان کو کچھ برا نہیں لگتا. میں سمجھی کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ چلو بیوی میری بچے میں لگی رہتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں ان کو تنگ نہیں کرتی تھی, میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر جو ہے زیادہ پریشان ہو جائیں. اچھی خاصی زندگی تھی, لیکن یہ ایک مشکل زندگی میں آئی تو میں نے چاہا کہ میں اپنے شوہر کا ہر طرح سے ساتھ دوں. اب ہوا یہ کہ میرے شوہر جو اکثر فون پر نا بات کرتے تھے, ہنستے تھے, مسکراتے تھے. میں کہتی تھی چلو خوش ہیں, اپنے آفس کی طرف سے چل ہے, صحیح ہیں. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور طرف ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ امی کے گھر چلی جائیں, میں اپنے کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں. تو میں اپنے بچے کو لے کر نہیں جاتی تھی کیونکہ ہائپر ایکٹیو تھا بہت زیادہ, تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی برا لگے کسی کو, یا کچھ کوئی میرے بچے کو برا کہے, تو میں جاتی نہیں تھی. تو انہوں نے جب کہا کہ میں جاؤں گا, میں پریشان رہوں گا, میرا دل تمہاری طرف, بچے کی طرف سے پڑا رہے گا, تو تم پلیز میری بات مانو نا, تم امی کے گھر چلی جاؤ. تو میں اپنی امی کے گھر آ گئی. ان کا میں نے کہا چلو اتنا انسسٹ کر رہے تو میں چلی جاتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, 25-30 دن, 1 مہینہ جب ہوا تو میرے گھر پر جو ہے وہ ڈیورس پیپر آ گیا. اچھا, میں تو اتنی زیادہ پریشان کہ ایسا کوئی مطلب ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ میرے پاس اس طرح کے پیپرز آتے, اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوا کیا. پھر خیر میں نے اپنے گھر گئی, وہاں پر جا کر دیکھا تو تالا لگا تھا. تالا کھول کر میں پوچھا محلے پڑوس کے لوگوں سے کہ وہ آئے یا نہیں آئے, تو سب نے کہا کہ نہیں, کافی دن سے وہ نظر نہیں آ رہے. میں نے کسی کو ابھی بتایا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر بہرحال میں نے اپنی امی بہنوں کو, ظاہر سی باتیں ساری چیزیں پتہ ہی تھی کہ وہ کیا سلسلہ چل رہا تھا. کہ پھر انہوں نے, میرے بھائی نے, امی نے ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا. میری ساس جو ہے وہ لاہور میں رہتی تھی, ان سے معلوم کیا تو وہاں پر بھی نہیں تھے. مطلب 3 مہینے اسی طرح گزر گئے. میرے ہسبینڈ کا کچھ پتہ نہیں, ان کا نمبر بھی بن جا رہا تھا. 3 مہینے بعد میری جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ایک مال میں شاپنگ کر رہی تھی, تو اس کی نظر میرے ہسبینڈ پر پڑی, وہ کسی عورت کے ساتھ تھے. تو وہ وہاں پر گئی, اس نے جا کے پوچھا کہ جمال بھائی آپ کافی دنوں سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور بہت زیادہ پریشان ہے, کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے درمیان, کوئی بات ہو گئی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی دوست کو بالکل کلیئرلی سمجھا دیں کہ اب جو ہے نا میں نے دوسری شادی کر لی اور میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, ان سے کہیں بچے کا خرچہ میں بھیج دوں گا. انہوں نے مجھے سچ مچ طلاق دے دی ہے, کیونکہ ان 4-5 سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی میرے شوہر کی زبان پر طلاق کا لفظ نہیں آیا تھا, اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی سوچ تھی. اگر ایک ماں نے اپنی توجہ اپنے بچے کو دی ہے تو کیا وہ ان کا بیٹا نہیں تھا؟ ان کی بھی اولاد تھی, میری بھی اولاد تھی. میں نے اپنے بچے کو اگر بیماری میں توجہ دی اس کی طرف, اور اپنے شوہر کو کم اگر ان کو میں نہیں دے سکی اتنا دھیان ان کی طرف, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ میری زندگی تباہ و برباد کر دیتے. انہوں نے مجھے بالکل چھوڑ دیا, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے میں ان کے وہ چند پیسے بھی کیوں لوں جو انہوں نے میرے بچے کو دینے کا کہا تھا, میں نہیں لیتی. اب میں ایک ٹیچنگ کی جاب کرتی ہوں اور اپنے بچے کو خود پال رہی ہوں, اور اس صدمے سے میں باہر نہیں آ پا رہی. 1 سال ہو چکے اس بات کو کہ آخر میری غلطی کیا تھی کہ میں نے اپنے بچے سے محبت کی, اس کی بیماری میں اس کو توجہ دی. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں پوری اتر رہی ہو, مگر وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے نا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ جس طرح کا ہے. تو کہوں گی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو کیوں دیتا ہے اولاد, کیونکہ مطلب کوئی جو بے اولاد ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہے، اس کے باوجود لوگ قدر نہیں کرتے، اور جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اس طرح تمہیں چھوڑ دیا.